اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین ثم آمین۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پڑھنا پڑھانا، اس کا سیکھنا سکھانا ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ سورہ انعام کا رکوع 11 سے 13 تک تلاوت کیا گیا، اور جو ہے اس میں ہمارا پارہ یہاں جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہمارا یہ 3 ماہ کا کورس ہے تو یہ اس کا چھوٹا سا سیمیسٹر ہوا کہ جو مکمل ہو رہا ہے، اور اس کا آپ سب جانتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد MCQs ٹیسٹ بھی ہوگا جو آپ کو دیا جائے گا۔ تو پہلا پارہ 7واں پارہ جو ہے وہ ہمارا یہاں اس کورس کا پہلا، اور قرآن کا 7واں پارہ جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے۔ تو ہم اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی، انہوں نے یہ کہہ کر وحی کا انکار کیا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی جو ہدایت اور نور تھی، مگر لوگوں نے اسے ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور اپنے مفاد کے مطابق استعمال کیا۔ قرآن کو مبارک کتاب قرار دیا گیا جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، مگر ظالم لوگ اس سے بھی منہ موڑتے ہیں۔ پھر پیارے جسم کو اس کے اندر تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، مگر جنہوں نے انکار کیا ان کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر آسمان سے فرشتے بھی اتار دیے جائیں یا مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگے تب بھی ضدی لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ جو مجھ سے وہ مانگ رہے ہیں اگر ان کی آنکھوں کے سامنے لا دیے جائیں اور اس سے بھی کوئی ہٹ کے جو ہے وہ مافوق الفطرت بات کر دی جائے تو بھی یہ نہیں مان لانے والے۔ ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جو حق کو قبول کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو خود ہدایت لینا چاہتا ہے۔ اس کی پہلی ہی جو آیت ہے نا، وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ جانی کہ جیسی کی قدر جاننے کا حق تھا۔ اور توحید سے انحراف کرنا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور رسالت کا انکار کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرنے کے مترادف ہے، کہ جو چیز اس نے اتنی رحمت بھیجی ہے اس کے اندر توحید کا بھی ذکر آ جاتا ہے، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی آیات کے اندر ذکر آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا غلط اندازہ لگایا کہ اللہ نے بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان کا یہ اعتراض تھا نا کہ یہ جو ہے وہ بشر کے اوپر جو ہے وہ قرآن نازل جو کیا ہے تو یہ کیوں کیا ہے، اور کوئی فرشتے آتے اور ان کی اردلی میں ہوتا سارا کچھ، تو یہ ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں نا، یہ یہودیوں کا قول تھا۔ یعنی سچ ہم کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے، اور جب کفار جو ہیں ان کو پتہ چلتا تھا اس بات کا اور دوسرے لوگوں کو، تو وہ اس بات کی تحقیق کے لیے یہودوں نے سارا کی طرف رجوع کرتے تھے، کیونکہ کتاب پہلے ان کے پاس تھی، اہل کتاب وہ تھے۔ تو ان سے پوچھتے تھے کہ تم اہل کتاب ہو، پیغمبروں کو مانتے ہو، بتاؤ کیا یہ شخص جس پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے تو کیا یہ اللہ کا نبی ہے، پیغمبر ہے؟ اور پھر وہ جواب دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے چونکہ، اور وہ اس طرح کے جواب دیتے کہ جو ہے وہ شک اور شبہ میں ڈال دیتے اور یہ نہ کلیئر بتاتے کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں۔ اور اللہ نے پھر کہا یہاں پہ کہ جو ہے وہ ان سے پوچھو کہ پھر وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام لایا تھا جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، تو وہ پھر جو ہے وہ کیسے انسان کے اوپر آ گئی، کیونکہ یہ بات تو وہ مانتے تھے نا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ انسان تھے اور ان کے اوپر کتاب آئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو تو پھر اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے کرتے، تردید کرتے کرتے رسالت کی ہی تردید کر گزرتے تھے، اتنا آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کا جو ہے وہ جواب دیا ہے اور بتایا ہے کہ رب نے جیسے پہلی کتابیں نازل کی ایسے یہ آخری کتاب نازل کی، اور جیسے وہ تمہارے نبی کے اوپر نازل ہوئی تھی اسی طرح یہ آخری نبی کے اوپر جو ہے وہ نازل کی گئی ہے۔ اور کیوں؟ لتنذرا، تاکہ تم لوگوں کو خبردار کر دے، ڈرا دے، متنبہ کر دے۔ کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے
انسانوں کو خبردار کر دینا، ان کی اچھائی اور برائی کا علم دے دینا، ان کو بتا دینا کہ تمہارا فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو وہ مانتے تھے رسالت، اور یہاں وہ جو ہے وہ نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بس انہیں پھر ان کی دلیل بازیوں میں جو ہے وہ کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ بڑی خیر و برکت والی ہے یہ کتاب، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے تم بستیوں کے مرکز مکہ اور اس کے اطراف رہنے والوں کو جو ہے وہ متنبہ کر دو۔ اب یہاں پہ دیکھیں خیر و برکت والی ہے، پہلے کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی انوکھی چیز نہیں ہے، جیسے وہ نور تھی، روشنی تھی، خیر و برکت تھی، اسی طرح یہ والی کتاب بھی نور بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور خیر و برکت والی بھی ہے۔ خیر و برکت کس طرح فلاح و بہبود انسانیت کس کے اندر ہے، اس وجہ سے یہ خیر و برکت والی ہے، اس میں صحیح عقائد بتائے گئے ہیں، بھلائیوں کی ترغیب دی گئی ہے، اخلاق فاضلہ کی تلقین کی گئی ہے، پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور پھر یہ جہالت بتایا گیا ہے کہ کیا ہے، جس کو تو یہ تم لوگ جس جہالت میں اترے ہوئے ہو، خود غرضی، تنگ نظری، ظلم اور فحش اور دوسری تمام برائیوں کا جن کا انبار تم نے لوگوں نے کتاب مقدسہ کے مجموع میں بھر رکھا ہے، یہ بالکل اس سے پاک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کو خود اس میں تحریف کی نا، خود اس میں لکھ لیا، خود سے ایڈ کر لی چیزیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے اور کہے کہ وہی آئی ہے میرے اوپر، حالانکہ اس کے اوپر کوئی وہی نہ آئی ہو۔ اور اس کتاب کے نازل ہونے کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا کہ جو ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے کتابوں کے نزول کا مقصد رہا ہے، صرف اس کتاب کا مقصد نہیں بلکہ جو پہلے کتابیں آئیں، جو صحائف آئے، ان کا بھی یہی کیا کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دینا اور کجروی کے انجام بد سے خبردار کرنا۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، انڈر لائٹ کر لیجئے، اس کو اپنی ڈائریوں میں نوٹ کر لیجئے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس کتاب کی دعوت نے انسانوں کے گروہ میں ان لوگوں کو نہیں سمیٹا جو دنیا پرست اور خواہش نفس کے بندے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا ہے جن کی نظر حیات دنیا کی تنگ سرحدوں سے آگے تک جاتی ہے، اور پھر اس کتاب سے متاثر ہو کے ان کی زندگیوں میں انقلاب رونما ہو گیا ہے۔ اور ان کی اس کی سب سے زیادہ نمایاں علامت کیا ہے کہ انسانوں کے درمیان اپنی خدا پرستی کے اعتبار سے ممتاز ہیں۔ اور کیا یہ خصوصیات اور یہ نتائج کسی ایسی کتاب میں ہو سکتے ہیں کہ جو کسی جھوٹے انسان نے خود سے گھڑ لی ہو؟ تو یہ اصل میں مجرمانہ حرکت کر رہے ہیں کہ جو مانتے نہیں تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کہتے تھے کہ خود سے نعوذ باللہ جو ہے وہ تصنیف کر لیا، کسی سے سیکھ پڑھ کے باتیں جو ہے وہ لکھ لی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ساری بات کلیئر کر کے تو ساتھ پھر ان کا انجام ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھو جب یہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بقا کرتے تھے اور ان آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ خرابیوں سے اور برائیوں سے جو ہے وہ بچائے، سرکشی سے، نافرمانی سے بچائے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اتنا سخت جو ہے وہ یہیں پہ عذاب شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کی جان نکلنی ہی مشکل ہو جاتی ہے، اور یہ سارا اللہ تعالیٰ منظر کھینچ رہے ہیں کہ مشروں کی موت اور روح قبض کرنے کی منظر کشی اور فرشتوں کے ساتھ مکالمہ، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ساری۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رضا کا وقت بھی آسان کرے، قبر اور حشر کا وقت بھی اللہ تعالیٰ آسان کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نافرمانوں میں شامل نہ کرے، نہ ہمیں، نہ ہمارے بچوں کو، نہ ہماری نسلوں کو۔ اور پھر یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وقت رب کیا کہے گا کہ تم تنہا ہمارے سامنے آ گئے جیسے کہ تمہیں پیدا کیا تھا، اور وہ جن کو تم اپنا سفارشی دنیا میں سمجھتے تھے اب یہاں پہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے ہیں، اور تمہارے آپس کے سارے رابطے ٹوٹ گئے اور تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ آج تو بڑا زوم ہے نا، فلاں میرا پیر ہے، فلاں میرا مرید ہے، فلاں میرا فلاں ہے، اور فلاں میرا لیڈر ہے، اور اس کے پیچھے میں چلتا ہوں اور اس کے پیچھے میں چلتی ہوں اور اس کی بات سنتی ہوں اور اس کی مانتی ہوں، اور برائیوں میں بڑھ بڑھ کے حصے لیتے ہیں، لیکن اس وقت وہاں پہ یہ سارے چھوٹ جانے ہیں۔
نہ یہ لیڈر جو غلط سمت لے کے جا رہے ہیں قوم کو، نہ انہوں نے وہاں پہ آگے ہو کے بچانا ہے، نہ ان پیروں فقیروں نے آگے ہو کے بچانا ہے. کسی نے اللہ کے ہاں تو جرت ہی نہیں ہونی کسی کی کہ کوئی سفارش کر سکے، اللہ یہ کہ جس کو رب اجازت دے. اور وہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، اور تمام تمہارے یقیناً رابطے آپس میں کٹ جائیں گے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور وہ تم سے جو ہے وہ کھو جائیں گے، گم ہو جائیں گے. آج جن کا تم زوم رکھتے ہو، غرور تکبر رکھتے ہو، جن میں بڑی تمہیں ہے کہ جو ہے یہ فلاں مجھے جو ہے وہ وہاں سے بچا لیں گے، تو یہاں پہ ایسا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں. اور حضرت قتادہ رضی اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت مسلمہ کذاب اور اس کی بیوی سجا بنت حارث کے بارے میں نازل ہوئی، اور اسود انسی کے بارے میں. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نبوت کا دعویٰ دار تھا نا، یہ لوگ دعویٰ دار تھے نبوت کے، تو یہی لوگ تھے جنہوں نے نبی کی قسم کی زندگی میں جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو یہاں پہ پھر ان کی ساری جو ہے وہ منظر کشی کی گئی کہ کس طرح موت کے وقت جو ہے وہ چہروں پہ ملائکہ جو ہے وہ تھپڑ ماریں گے اور کمروں پہ تھوڑے مارے وہ جان نکالیں گے، اور بہت برا منظر جو ہے وہ کھینچا گیا. یہاں پہ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا، اللہ تعالیٰ ہمیں نزا کے وقت کی سختی سے جو ہے وہ بچانا. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی وہ خلاقیت بتا دی کہ جو اس کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ انکم تؤفکون. یہ یہاں پہ بتا دیا کہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے. یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے، پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو. یہ آیت بہت زیادہ جو ہے وہ یاد رکھنے والی ہے. ہائی لائٹ کر لیجئے اس کو کہ آپ دیکھیں کہ یہ کام اور کوئی جس کو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پوجا جا رہا ہے نا، وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. یہ کام کون کر رہا ہے؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو بتائی گئی ہیں نا، جیسے ایک معمار اپنا جو ہے وہ عمارت تعمیر کرتا ہے اور اس کی عمارتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور بڑی پیاری ہوتی ہیں اور بڑی پرفیکٹ عمدہ ہوتی ہیں، تو وہ جو معمار ہے، جو انجینئر ہے، وہ اپنی اس تعمیر سے پہچانا جاتا ہے نا کہ یہ فلاں نے بنائی ہے، فلاں آرکیٹیکچر کا یہ کمال ہے. اور خطیب اپنے خطبے سے اور ناظم اپنے نظم سے اور قائد اپنی قیادت سے پہچانا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف اس کی صفات کے ساتھ جو ہے وہ انسان پہچان سکتا ہے. اب دیکھیں کاشتکار سینے میں، زمین کے سینے میں ایک دانہ دفن کرتا ہے، اور زمین کی خصوصیت کیا ہے کہ جو چیز اس میں دفن کی جاتی ہے وہ گل سڑ جاتی ہے اور زمین اس کو نگل لیتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد ہی زمین میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں جب دانہ بویا جاتا ہے، بیج بویا جاتا ہے، اور دانے کے اندر سے ایک سوئی پتلی سی نمودار ہوتی ہے جو بڑھتے بڑھتے ایک پودے کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، پھر خوشے نکلتے ہیں. ایک ایک خوشے میں 7 بالیاں وجود میں آتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے، اور اسی طرح بڑھا چڑھا کے یہ سارا رب کام کرنے والا ہے. تو یہ کوئی اور کر نہیں سکتا. زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ کو نکال کھڑا کرتا ہے، یعنی بے جان مادے میں سے زندہ مخلوقات پیدا کر دیتا ہے، اور زندہ مخلوقات میں سے جو ہے وہ مردہ جو مادے جو ہے وہ خارج کر دیتا ہے. تو یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے. پھر کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو؟ اور توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، اللہ کی صفات کا تعارف کروایا گیا ہے. زندگی اور موت کا رب اللہ ہے، سب چیزوں پہ وہی اختیار رکھتا ہے. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے ہوئے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. دیکھو ہم نے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اب دیکھیں نشانیاں کن لوگوں کے لیے ہیں. کیا بتایا گیا یہاں پہ کہ جو علم رکھنے والے ہیں. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون. آگے آئے گا یہ والی آیت آ رہی ہے کہ نشانیاں ان کے لیے واضح کر دی جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. یہ آیت نمبر 98 ہے، 97 ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. اگر میں اور آپ علم رکھتے ہیں تو علم کے ذریعے سے ہی رب کو پہچان پائیں گے. بغیر علم کے ہم نہیں پہچان پاتے. بغیر علم کے ایک انسان
ہندو بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، انگریز بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک انسان علم کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک قرآن کا علم اس کے پاس نہیں ہوگا، سنت حدیث کا علم، سیرت کا علم نہیں اس کے پاس ہوگا، تو وہ کیسے جانے گا کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا، وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کا مقصد زندگی کیا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیا انجام ہوگا. یہ ساری باتیں تو اسے نہیں پتہ چلیں گی. یہ ساری باتیں تو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے. الدین کا مطلب ہی یہی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ. تو زندگی گزارنے کا طریقہ تو یہ بتاتا ہے، اور زندگی کے بعد، موت کے بعد جانا کہاں پہ ہے اور وہاں کیا ہونا ہے، یہ بھی یہی دین بتاتا ہے. تو اگر اور دنیا کے بہت سارے علوم رکھ لیں اور یہی علم ہمارے پاس نہ ہو تو ہمیں جو ہے وہ ہماری کامیابی نہیں مل سکتی، پھر ہم ناکام ہو جائیں گے. دنیا کے چند روزہ فائدے تو شاید مل جائے اور علوم سے. مجھے ایک ٹیچر کا بات یاد آ گئی، قرآن کلاسوں میں آئی بہت آغاز پہلے، تو انہوں نے انگلش لٹریچر میں ایم اے کیا ہوا تھا، ایم اے انگلش تھی وہ. تو پہلی دفعہ جب انہوں نے قرآن پڑھا، دورہ قرآن میں شامل ہوئی، تو ان کا جملہ مجھے یاد آ گیا. وہ کہنے لگی، مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ علم کیا ہے، میں تو اس سے پہلے بالکل ہی جو ہے وہ بے بہرا تھی اس چیز کے ساتھ، اور میں نہیں سمجھتی کہ وہ میری 16 جماعتیں کوئی علم تھی. علم کا تو مجھے آج پتہ چلا ہے، کیونکہ ان 16 جماعتوں نے بتایا ہی نہ کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، اور تمہارا مقصد زندگی کیا ہے، تم نے کہاں جانا ہے. جب یہ چیز آپ ڈاکٹر بھی بن جائیں اور آپ کو نہ پتا ہو تو آپ دنیا کے چند روزہ پیسے تو مل جائیں گے، لیکن دنیا اور آخرت تو خراب ہو جائے گی نا، جب تک پتہ ہی نہ ہو مسافر کو کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، منزل کیا ہے، راستہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو جاننی. تو یہ ساری چیزیں کس کو پتہ چلتی ہیں؟ جب وہ ان آیات کے اوپر غور و فکر کرتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ساری کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، کیسے پانی برسایا، کیسے جو ہے وہ پھل اگائے، ہرے بھرے درخت اور کھیت پیدا کیے، اور اناج جو ہے وہ پیدا کیا، اور پھل پیدا کیے، انگور، زیتون، انار، اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ان کی خصوصیات علیحدہ بھی ہیں. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ان کے پکنے کی کیفیت کے اوپر ذرا غور کرو. ان چیزوں میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یہ آیت نمبر 99 ہے، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. یقین رکھنے والے، ایمان لانے والے، ان کو ان چیزوں کے اندر، نشانیوں کے اندر کچھ نظر آتا ہے. آپ دیکھیں نا، ایک پھل کو ہی دیکھ لیں، انار کو ہی دیکھ لیں، اس کی پیکنگ کھول کے دیکھیں، اندر کتنی خوبصورت پیکنگ ہے، ایک ایک دانہ علیحدہ علیحدہ یکجا بھی ہے، اور پتلی سی درمیان میں جھلی بھی ہے. اور وہ کیسے جو ہے وہ اس کی پیکنگ اتنی خوبصورت. اور پانی تو سارے پھلوں اور سبزیوں کو پانی تو ایک جیسا جاتا ہے، اور دھوپ بھی ایک جیسی ہوتی ہے، سایہ بھی ایک جیسا ہوتا ہے، اور وہ اگتے بھی ایک ہی طریقے سے ہیں، لیکن سب کے ذائقے مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، ساری چیزیں. تو اس کے اندر نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ جو ایمان رکھنے والے ہیں، جو جانتے ہیں کہ جو ہے وہ رب ہی سارا کچھ جو ہے وہ کرنے والا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. یعنی کہ سارا کچھ بنایا، زمین و آسمان تو رب نے، ساری اس کے اندر مخلوقات پیدا کی رب نے، بارش، پھل، اناج رب دے رہا ہے، اور سارا کائنات کا نظام، انسانوں کی قسمت، اور یہ سارا کچھ بھی اللہ بنا رہا ہے. تو انسان نے کیا کیا؟ یہ ساری چیزوں میں جنوں کو شریک ٹھہرا لیا کہ کوئی اور بھی ان کاموں میں شامل ہے. خدا کو تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ کوئی بارش کا دیوتا ہے، کوئی رویدگی کا دیوتا ہے، کوئی دولت کی دیوی ہے، کوئی بیماری لگ جائے تو اس کو ٹھیک کرنے والا ہے، کوئی کاہن ہے، کوئی دیوتا ہے، کوئی دیویاں ہیں، بس اس طرح کی ساری چیزیں. تو یہاں اللہ کہتے ہیں حالانکہ وہ ان ساری باتوں چیزوں کا خالق تو رب ہے، اور جو جانے بوجھے ان کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیتے ہیں، اللہ تو ان چیزوں سے پاک اور بالا تر ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. وہ تو قل هو اللہ احد، وہ تو ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس کا باپ، نہ کوئی بیٹا، اور اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر یہاں دیکھیں
کہ دن اور رات میں بھی جو ہے وہ نشانیاں ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رات کے وقت ایک دفعہ بارش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد فرمایا کہ آج کچھ لوگ ابر بارہ کی وجہ سے ہدایات یافتہ ٹھہرے، جبکہ دوسرے ہی اسی بارش کی وجہ سے گمراہی کے گھاٹ اتر گئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ جن لوگوں نے یہ عقیدہ ٹھہرایا کہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے وہ گمراہ ہو گئے، اور جنہوں نے بارش کو فضل ربی قرار دیا وہ ہدایت پر قائم رہے. آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی نشانیاں بتا دیتی ہیں. اور علم نجوم جو ہے وہ صرف جاہل ہی نہیں اس کے اوپر ایمان لاتے، بڑے اچھے بڑے تعلیم یافتہ لوگ بھی توہم پرستی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں اور ہاتھ دکھاتے ہیں اور قسمت کے حال پوچھتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ فلاں نگینہ انگوٹھی میں پہن لیں گے تو قسمت بدل جائے گی، اور گاڑی کا فلاں نمبر لگا لیں گے پلیٹ کا، اور جو ہے وہ شادی کا دن فلاں فلاں مقرر کر لیا جائے اور ایسے کر لیا جائے اور ایسے کر لیا جائے تو اس سے جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا. فائدہ اور نقصان اور رحمت اور زحمت، برکت اور نحوست، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. جس کو چاہے جو ہے وہ جو عطا کر دے، اور پھر انسان جس نیت سے جو کام کرتا ہے ویسی اس کی جو ہے وہ مراد ہوتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. بصائر من ربکم، اب جو بدائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کر کے کہ یہ نشانیاں روشن آ گئی اللہ کی طرف سے، اور میرا کام کیا ہے؟ میرا کام پیغام پہنچانا ہے، میں پاسبان نہیں ہوں، یعنی کہ دروغہ نہیں ہوں. کوئی تمہارے اوپر وہ نہیں لگا ہوا کہ پہرے دار کہ تمہارا جو ہے وہ زبردستی تمہیں کر کے جو ہے وہ تمہارے تک پہنچایا جائے، زبردستی تمہاری آنکھیں کھول کے تمہیں دکھایا جائے اگر تم نہ دیکھنا چاہو، زبردستی تمہیں پکڑ کے سنایا جائے اگر تم نہ سننا چاہو. یہ کام نہیں ہے، بلکہ کیا کام ہے؟ پیغام پہنچا دینا. ہاں البتہ پیغام پہنچانے میں اپنا بھرپور زور صرف کر دینا، اپنی تمام حکمت لگا دینا، اپنا تمام جو ہے وہ طریقہ کار جو بھی سمجھ آ رہا ہو اس کو جو ہے وہ ادا کرتے چلے جانا، اور پھر کوئی کسر بھی اٹھا کے نہ رکھنا، یعنی کہ جس بھی طریقے سے جیسے بھی پہنچا سکیں پیار سے، محبت سے، حکمت سے، اور اس کو جو ہے وہ پہنچاتے ہی رہنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دفعہ پہنچا کے فارغ ہو جائیں، بلکہ وقتاً فوقتاً باری باری پیار محبت سے، حکمت سے پہنچاتے رہیں. اللہ کرے کہ اس کے دل میں، انسان کے دل میں جو ہے وہ کوئی رمق ایسی پیدا ہو جائے کہ وہ اس طرف جو ہے وہ آ جائے. ہاں البتہ زبردستی پکڑ کے کروانا ہمارا کام جو ہے وہ نہیں ہے. اور پھر یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آیات کو مختلف طریقوں سے بار بار بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم یہ نہ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ کے آئے ہو. جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ ان پر حقیقت کو روشن کر دیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا الہ نہیں ہے. اور پھر کہا گیا کہ ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو، ان کے اوپر تم پاسبان نہیں ہو، تم حوالہ دار نہیں ہو. اور یہاں پہ حوالہ دار میں بتایا گیا کہ تمہیں دائی اور مبلغ بنایا گیا ہے، کوتوال نہیں بنایا گیا. یعنی کہ روشنی پیش تو کرنی ہے اور اس میں اپنی حد تک کوئی کسر بھی اٹھا کے نہیں رکھنی ہے. پیچھے بھی یہ بات ہوئی، یہاں پہ بھی آیت کا اختتام اسی کے اوپر آ گیا. تو یہاں پہ بھی کہ جو ہے وہ اس کو پیغام کو جو ہے وہ پہنچانا، اور پھر طریقہ بھی ساتھ بتا دیا کہ پہنچانا کیسے ہے، اس کی حکمت کیا ہے. یہاں حکمت بھی بتا دی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. یہاں کہہ دیا گیا کہ نہ تم یہ لوگ جو اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں تم گالیاں نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر یہ اللہ کو گالیاں دینے لگ پڑے. یعنی کہ یہ پیارے سسم کو تبلیغ دی گئی، نصیحت کی گئی، ہمیں بتایا گیا کہ تبلیغ کی حکمت کیا ہے، کہ تبلیغ کے جوش میں اتنا بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظرے اور بحث و تکرار سے معاملہ بڑھتے بڑھتے غیر مسلموں کے عقائد پر سخت حملے کرنے اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے تک نوبت پہنچ جائے، کیونکہ یہ چیز ان کو حق سے قریب لانے کی بجائے اور زیادہ دور پھینک دے گی. اب یہ غیر مسلموں کے لیے بھی اگر یہ حکم ہے تو پھر مسلمان تو اس حکم میں بدرجہ اتم آتے ہیں
کہ جو کوئی اگر اور کوئی مسلک رکھتے ہیں تو حق نہیں بنتا کہ مسجدوں میں ممبروں پہ مائک میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ برا بھلا کہا جائے اور گالیاں دی جائے اور ایک دوسرے کے مسلک پہ جو ہے وہ اٹھایا جائے، نکتہ چینی کی جائے۔ یہاں پہ بلکہ کیا ہے کہ حکمت کے ساتھ بات کو جو ہے وہ پہنچا دیا جائے، یہ رب جو ہے یہاں پہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ہمارے پاس آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو کہا گیا کہ پیارے رسم سے کہ ان سے کہیں کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ اگر بہت ساری نشانیاں بھی نازل کر دے تو یہ لوگ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نا کہ مسلمانوں کو جی چاہتا تھا کہ کاش کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ یہ ایسی کوئی نشانی ظاہر ہو جائے جس سے ان کی گمراہ بھائی راہ راست پر آ جائے، اور یہاں جو ان کی تمنا تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں جواب دے دیا کہ ہم جو یہ کوئی بھی نشانیاں ان کے سامنے آ جائے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم اسی طرح ان کے دل و نگاہوں کو پھیرے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہ پہلے ایمان لے کر نہیں آئے، پیارے قسم کی بات جو ہے وہ سن کے انہوں نے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی سماعت اور اپنی بصارت کو جو ہے وہ کام میں نہ لے کے آئے اور بات کو نہ سمجھا، تو بس پھر اللہ نے بھی ان کو ان کی اس میں جو ہے وہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں نا کہ بڑے بھی جب بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور کہنا نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا چل نہیں سمجھنا آتا نہ صحیح۔ کوئی بھی ہمارے ساتھ واسطہ پڑے بچوں کے علاوہ بھی کچھ افراد ایسے ملتے ہیں نا، ہم پہلے تو بڑا بتاتے سمجھاتے رہتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھ کے دے رہے تو پھر ہم کو ان کے جو ہے وہ حال کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بات مجھے اور آپ کو جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دل بھی پھیرے جاتے ہیں؟ تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، بنی آدم کے ہر فرد کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اگر اللہ چاہتا ہے تو اس کو قائم رکھتا ہے اور اگر اللہ چاہتا ہے تو اس کو پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے دل پھرنے والے ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے دل ہدایت کے اوپر جو ہے وہ قائم رہنے والے ہوں اور ہدایت ہی کی طرف پھرنے والے ہوں، غلط طرف جو ہے وہ جانے والے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس کا جو ہے وہ کچھ نکات اس کے دیکھ لیتے ہیں، کی پوائنٹس اس کے جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں ان کو دہرا لیتے ہیں کہ وحی کا انکار دراصل اللہ کی قدر کو نہ پہچاننا ہے، اور کتاب الہی کو ٹکڑوں میں بانٹنا جو ہے وہ گمراہی ہے، اور قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق اور مکمل ہدایت ہے۔ قرآن جو ہے وہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے نا اور ہدایت دیتا ہے، اور انبیاء کا مذاق اڑانا پرانی روش ہے، کوئی نئی روش نہیں ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اور معجزات بھی ضدی دلوں کو نہیں بدل سکتے، یہ بھی رب نے بتا دیا۔ ہدایت اللہ کے قانون کے مطابق ملتی ہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے اس کو ملتی ہے، جو نہیں لینا چاہتا اس کو نہیں ملتی۔ دلوں کا اندھا ہونا آنکھوں کے اندھے ہونے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ۔ ٹو ڈو لسٹ ہے، نوٹ کر لیجئے۔ قرآن کو مکمل ذابطہ حیات مان کر پڑھنا، قرآن کو صرف عبادت تک نہیں بلکہ زندگی کے ہر فیصلے کی رہنمائی سمجھنا۔ کون کون ایسا سمجھتا ہے ضرور ہی بتائے۔ اور وہی پر غیر مشروط ایمان رکھنا، اللہ کے حکم کو اپنی عقل اور خواہش پر مقدم رکھنا، جو ہے وہ عقل اور خواہش کے اوپر اللہ کے حکم کو جو ہے وہ مقدم رکھنا ہے، اور ضد تعصب اور انا سے دل کو پاک کرنا ہے۔ حق سامنے آ جائے تو فوراً قبول کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے۔ انبیاء کے اسلوب دعوت سے سبق لینا، نرمی، صبر اور حکمت کے ساتھ دین کی دعوت جو ہے وہ پہنچانا، حق بات حکمت سے آگے پہنچانا، دعوت میں سختی کی بجائے حسن اخلاق اختیار کرنا، اور ہدایت کے لیے مسلسل دعا کرنا، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ ایک بہن کہہ رہی تھی کہ جو ہے وہ میں جب درس دیتی ہوں تو مجھے بڑے اس طرح کے جو ہے نا وسوسے اور خیال آتے ہیں کہ میں تو ابھی خود جو ہے وہ بہتر نہیں ہوں اور میری یہ کمی ہے، تو پھر میں شش و پنج میں مبتلا ہو جاتی ہوں کہ میں بات آگے پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں۔ تو پھر وہ ایک بزرگ کی بات جو تھی وہ میں نے انہیں بتائی اور سمجھائی۔ میں نے کہا وہ معرف القرآن جو تفسیر ہے
مولانا شفیع محمد مفتی شفیع محمد صاحب کی، تو اس میں وہ درج کرتے ہیں واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کے اوپر فرض ہے نا کہ اس پیغام کو آگے پہنچانا. تو اگر ہر فرد یہ کہے کہ میں نہیں پہنچا سکتا تو پھر سارے ہی نہ پہنچائیں تو پھر پہنچائے گا کون؟ تو انہوں نے کہا یہ شیطان کا جو ہے بڑا ایک کاری وار ہے، بڑا اس کا ایک ہتھیار ہے کہ وہ اس سے انسان کو روک دیتا ہے. تو یہ وسوسے، یہ چیزیں تو اس نے ڈالی ہی ڈالی ہیں، میرے دل میں بھی ڈالتا ہے، آپ کے دل میں بھی ڈالے گا، ڈالتا بھی ہے، ڈالے گا بھی کہ ہمیں نہیں آتا، ہم نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں ہو پائے گا، ہم تو خود بہت گناہ گار ہیں، ہمیں تو ابھی آتا ہی کچھ نہیں ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں اور چیزیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ابھی بچے چھوٹے ہیں، بچے بڑے ہو گئے، ذرا بیاہ لوں، اب بچوں کے یہ ہیں، اب وہ ہیں، اب ان کے بچوں کے آگے بچوں کے کام ہے. یہ تو چل زندگی کے معاملات ہیں. صحابہ کرام اور صحابیات نے یہ سارے معاملات کیے، لیکن محور اور مرکز قرآن کو رکھا، جس کی وجہ سے پھر وہ قرآن ان کی ترجیح میں شامل رہا، قرآن آگے پہنچتا رہا اور میرے اور آپ تک پہنچ گیا ہے. اور اب میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی تمام مصروفیات کو مینج کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ہم اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. نیت ارادہ کریں گے، کوشش کریں گے تو رب سونا راستے کھول دے گا. کچھ بچنے کے کام ہیں، ڈونٹس ہیں اس کے اندر. کیا ہے کہ قرآن کو اپنی خواہش کے مطابق توڑ مروڑ کر نہیں پیش کرنا، حق واضح ہونے کے باوجود انکار پر نہیں اڑنا، دین کے معاملے میں معجزات کی شرط نہیں لگانا، انبیاء یا دین کا مذاق نہیں اڑانا، اور دل کی سختی اور ہٹ درمی سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنا. اللہ کی قدر عملی طور پہ کرتی ہوں. کیا میں قرآن کو مکمل رہنمائی مان کر زندگی میں نافذ کرتی ہوں؟ کہیں میرا دینی رویہ بھی چناؤ سلیکٹو پر تو نہیں مشتمل؟ کیا میں حق ملنے کے بعد بھی کسی تعصب کی وجہ سے رک تو نہیں جاتی؟ ہدایت کے لیے میں کتنی سنجیدگی سے اللہ سے دعا کرتی ہوں؟ کیا میرا دل حق سننے کے لیے کھلا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج کے لیسن میں سے میرے اور آپ کے لیے نکلے ہیں.